قرآن میں تمام انبیاء کی کہانیوں میں سے سب سے مختلف کہانی یوسف علیہ السلام کی ہے۔ ان کی کہانی اس لیے بے مثال ہے کیونکہ یہ اکلوتی کہانی ہے جسے مکمل طور پر ایک ہی سورہ میں درج کیا گیا، سورہ یوسف چیپٹر 12۔ قرآن میں یہ سب سے زیادہ مفصل اور دلچسپ کہانی ہے جس میں انسانی کمزوریاں جیسے بدگمانی، نفرت وغیرہ کو شامل کیا گیا ہے۔ Yusuf alayhi salam is revered for his noble character and outstanding beauty. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں بیان کرتے ہیں کہ انسانوں میں سب سے زیادہ شریف یوسف علیہ السلام ہیں، نبی اللہ بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن خلیل اللہ۔ یوسف علیہ السلام نوجوان، حسین اور خرم انسان تھے اور اپنے ابا کے بھی بہت عزیز تھے۔ قرآن اس بات کا گواہ ہے کہ یوسف علیہ السلام تمام بھائیوں میں سے سب سے بہترین تھے، اسی طرح جس طرح تمام ستاروں کے بیچ اکلوتا سورج۔ وہ بہترین ہوتے بھی کیوں نہ، اللہ نے جو انہیں چن لیا تھا۔ It was clear to his brothers that he was dearer to their father than themselves۔ یوسف علیہ السلام کا خواب۔ یاد کرو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، بے شک میں نے 11 ستاروں اور سورج چاند کو سپنے میں دیکھا، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ اپنے پیاری بیٹی کی بات کو یعقوب علیہ السلام نے بہت غور سے سنا، ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا کیونکہ یوسف علیہ السلام نے ایسے خواب کا ذکر کیا جس میں کسی پیش گوئی کی پوری ہونے کی علامت تھی۔ اس نے کہا، اے میرے بیٹے، اپنا سپنا اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا کہ وہ تیرے لیے کوئی چال چلیں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ These words suggested that Yaqub alayhi salam had sufficient evidence of his son's enmity towards the young Yusuf alayhi salam to make him concerned that they might scheme against him. They recognized their father's particular affection for him. Yusuf's alayhi salam younger brother Binyamin at this stage of the story was too young to be involved in any of the trickery and deception brewing. یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کی خواب کی تعبیر بتائی جو ایک مبارک مستقبل کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اور تیرا رب اسی طرح تجھے چن لے گا اور تجھے سکھائے گا باتوں کا انجام نکالنا، خوابوں کی تعبیر، اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کر دے گا اور یعقوب علیہ السلام کے گھر والوں پر، جیسے اس نے اس سے پہلے تیرے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر اسے پورا کیا، بے شک تیرا رب علم والا، حکمت والا ہے۔ یہ الفاظ یوسف علیہ السلام کے لیے ایک تاکید کی طرح تھے، تاکید اس بات کی کہ چاہے جتنی بھی پریشانی آئے، ساری چیزوں کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے، بے شک وہ رب علم والا، حکمت والا ہے۔ Yusuf alayhi salam heeded his father's warning. It is well known that they hated him so much that it was difficult for him to feel secure telling them what was in his heart and in his dreams. یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے محبت کریں یہ ان کے بھائیوں کو منظور نہ تھا۔ سارے بھائیوں نے ان سے نجات پانے کا فیصلہ کیا۔ ایک بھائی نے ان کا قتل کرنے کو کہا، پھر دوسرے نے انہیں اندھے کنویں میں پھینکنے کی صلاح دی۔ ان میں سے ایک کہنے والی نے کہا، یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو اور اسے ڈال آؤ اندھے کنواں میں کہ کوئی اسے مسافر اٹھا لے جائے اگر تمہیں کرنا ہی ہے۔ باقی بھائیوں نے اس منصوبے پر حامی بھر دی۔ They approached Yaqub alayhi salam with a plan to take Yusuf alayhi salam into the desert with them on the pretext of letting him play and enjoy himself. Yaqub alayhi salam suspected treachery and expressed his fear that a wolf would take Yusuf alayhi salam. اس نے کہا، بے شک مجھے یہ غمگین کرتا ہے
کہ تم اسے لے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے بے خبر رہو۔ وہ بولے، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہمیں قوی جماعت ہیں، اس صورت میں بے شک ہم زیاں کار ٹھہرے۔ ان آیات کے تحت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ڈر اور خوف کو بیان کیا جو انہیں یوسف علیہ السلام کو لے کر تھا۔ ایک طرف یعقوب علیہ السلام کا خوف تو دوسری طرف یوسف علیہ السلام کا خواب ایک بہترین مستقبل کا۔ اللہ کی طرف سے جو بھی آزمائش آنے والی تھی وہ یوسف علیہ السلام کو آخر میں جیت ہی دلاتی۔ دل میں یقین لیے یعقوب علیہ السلام نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ شیطان works in subtle and deceitful ways. With his words, Yaqub alayhi salam unwittingly supplied his sons with the perfect reason for Yusuf's alayhi salam disappearance. Eventually, Yaqub alayhi salam agreed, and the treacherous brothers took the unsuspecting Yusuf on their journey into the desert. جیسے ہی وہ کچھ دور نکلے، سارے بھائی یوسف علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگے اور انہیں ایک کنویں میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ یوسف علیہ السلام خوف میں آ کر اپنے بھائیوں کو پکارنے لگے۔ ان کے بھائیوں نے ایک بکری یا بھیڑ کو اپنے ہجوم سے الگ کیا، اسے ہلاک کر کے اس کا خون یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لگا دیا۔ Crying is not the evidence of the truth. And they came to their father at night, weeping false tears. The sound of 10 men crying confirmed his deepest fear. The lies rolled easily from their tongues, and Yaqub's alayhi salam heart constricted in fear. اور اندھیرا پڑے وہ اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، بولے، اے ہمارے ابا، ہم لگے دوڑنے آگے نکلنے کو، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور تو نہیں ہم پر باور کرنے والا اگرچہ ہم سچے ہوں۔ اور وہ اس کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لائے۔ اس نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک بات بنا لی ہے، بس صبر ہی اچھا ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے اس چیز کو پہلے ہی سمجھ لیا تھا اور قبول کر لیا تھا کہ ان کے بیٹے پر کوئی آفت آنے والی ہے۔ اگر سچ میں کسی بھیڑیے نے حملہ کیا تھا تو خون لگنے کے ساتھ ساتھ کرتا پھٹا کیوں نہیں؟ اصل میں ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کا کرتا پھاڑنا بھول گئے، اور بھول کسی بھی جھوٹ کو کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ اسی کے ساتھ یوسف علیہ السلام کا وہ خوبصورت خواب یعقوب علیہ السلام کے لیے امید کی چراغ راہ بن کر انہیں یہ یقین دلاتا ہے کہ ان کے عزیز بیٹے بہترین زندگی دیکھیں گے۔ بس صبر ہی اچھا ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔